پیدائش کی کتاب 46 باب۔ تب یوسف نے آ کر فرعون کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مال و متاع ملک کنعان سے آ گیا ہے، اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقے میں ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے 5 کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور فرعون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ تیرے خادم چوپان ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا تھے۔ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں، کیونکہ ملک کنعان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپایوں کے لیے چرائی نہیں رہی، سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقے میں رہنے دے۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ تیرے باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقے میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن ہی کے علاقے میں ان کو رہنے دے، اور اگر تیری دانش میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہو تو ان کو میرے چوپایوں پر مقرر کر دے۔ اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی، اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے ہیں۔ اور یعقوب فرعون کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا، اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا، اور فرعون کے حکم کے مطابق رمسیس کے علاقہ کو، جو ملک مصر کا نہایت سرخیز خطہ ہے، ان کی جاگیر ٹھہرایا۔ اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا، اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کا کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے۔ اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھا، وہ سب یوسف نے اس غلے کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا، اور سب روپے کو اس نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنعان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا، تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے؟ یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو، اور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ سو وہ اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے، اور یوسف گھوڑوں، بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا، اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپایوں کے بدلے اناج کھلایا۔ جب یہ سارا سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خاندان سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اور ہمارے چوپایوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں۔ بس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مرے اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے؟ سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائے، اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیچ دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں، اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین اور فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا۔ سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی، اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا، لیکن پجاری کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی، سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا،
اور باقی 4 تمہارے رہیں تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے کام بھی آئیں، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہے، ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے، سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی۔ یعقوب کی وصیت۔ اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لی، اور وہ بڑھتے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 17 برس اور جیا، سو یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہوئی۔ اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا، تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور دیکھ مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کی قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدے میں ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ God bless you.